أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تتبع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ بقرہ کی 3 آیات، آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 185 تک تلاوت کی گئیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم سب یہاں پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ گویا کہ کمر کس لیا کرتے تھے، تیاری کر لیا کرتے تھے. اور آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے روزے کے مقصد کو سمجھ لیں تاکہ اس مقصد کے لحاظ سے ہم رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ سکیں. یہ بھی ایک روایت ہے اس حلقے کی کہ یہاں تسلسل کے ساتھ یہ 10واں 11واں سال ہے کہ پروگرامات ہو رہے ہیں اور مجھے بھی یہاں پر آنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا تھا کہ یہ درس قرآن افطار کے موقع پر ہوا کرتا تھا، اور افطار کے لمحات میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب عصر کی نماز پڑھ کے جب جمع ہوتے تھے تو مغرب کی نماز اور افطار کا وقت قریب ہوا کرتا تھا اور گفتگو روزے کے حوالے سے مکمل نہیں ہو پایا کرتی تھی. اس مرتبہ منتظمین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ رمضان المبارک کے اندر جب ہم افطار کے پروگرامات میں گفتگو رکھتے ہیں تو وہ گفتگو چونکہ مکمل نہیں رہ پاتی، تو ایک جامع اور مکمل گفتگو رمضان سے پہلے ہی استقبال رمضان کے موقع پر کر لی جائے تاکہ روزے کے مقاصد اور روزے کے بارے میں جو احتیاطیں احادیث کے اندر آتی ہیں وہ اگر یکم رمضان سے پہلے ہی ذہن کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ روزہ دار پہلے رمضان سے ہی لے کر روزوں کی تیاری اور روزوں کا اہتمام اسی انداز سے کرے گا
لہذا آج ایک خاص مقصد کے تحت کہ وہ گفتگویں جو بعد میں ہوا کرتی ہیں وہ رمضان کے آغاز میں ہی کر لی جائیں تاکہ ہمارے روزے بامقصد روزے ہو سکیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے احکامات جاری فرمائے۔ میں نے تو 3 آیتیں آپ کے سامنے یہاں پر رکھیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ 3 آیتیں ان کی مکمل تفسیر اور تشریح رکھنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہوتا۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ جس حد تک ممکن ہو سکے بات کر لی جائے۔ پہلی آیت کے اندر رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ اس لیے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں، مقرر کیے جا رہے ہیں کہ تم تقوی کو اختیار کر سکو۔ اب پہلی آیت کو ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو پہلی آیت کے اندر 3 بڑے موضوعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلا موضوع تو ایمان ہے، یعنی کہ خدا مخاطب ہی ایمان والوں سے ہوا ہے۔ یہ آیتیں ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں۔ اب یہاں پر اگر ایمان کی تفصیل کے اندر نکلا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان ہوتا کیا ہے، تو یہ ایک مکمل موضوع ہے اور اس پر ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اگر آج 7 کروڑ لوگ بستے ہیں تو ان 7 کروڑ لوگوں کے اندر کوئی سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ 1.25 کروڑ لوگ 1.25 ارب لوگ مسلمان ہیں 7 ارب لوگوں میں سے، یعنی کہ ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے آبادی کا کہ جو مسلمان نہیں ہے۔ تو دنیا کے اگر لوگوں کو ایمان کے حوالوں سے دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر ان 7 ارب انسانوں میں سے 5 ارب لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے اوپر ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے لیے ہمیں منتخب کر لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تشریح کی بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ اتنی بڑی خوش قسمتی رب کائنات کی طرف سے کہ رب کائنات اپنے کام کے لیے اور اپنے دین کے لیے ہمیں منتخب فرما لے، تو رب کائنات کے اس انتخاب کے اوپر ہم رب کائنات کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی مومن اپنی پیدائش کی گھڑی سے لے کر موت کی گھڑی تک مسلسل حالت سجدہ کے اندر رہے تب بھی وہ رب کائنات کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور یقیناً ہم انسان سمجھتے ہیں اس بات کو کہ رب کائنات کے جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ہمارے وجود کے اندر رب کائنات نے جتنی اپنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، جتنے اپنے احسانات رکھے ہوئے ہیں، ہم ان احسانوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اگر شماری ادا نہیں کر سکتے تو پھر رب کائنات کی ان نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ شمار نہ کرنا اور پھر شکر ادا کرنا، یعنی کہ بندہ اگر پیدائش کی گھڑی سے موت کی گھڑی تک مسلسل حالت سجدہ کے اندر رہے تب بھی رب کائنات کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا کہ اگر دنیا میں کسی بھی دور کے اندر جو بھی لوگ بستے ہوں گے، جیسا کہ آج کے اس دور کے اندر 7 ارب لوگ بستے ہیں، تو رب کائنات 7 ارب میں سے یہ 2.25 ارب لوگوں سے مخاطب ہے، کیونکہ یہ رب نے اپنے لیے منتخب کر دی ہیں، اپنے دین کے لیے منتخب کر دی ہیں، جن کو رب کائنات نے وہ کلمہ نصیب کر دیا ہے جس کلمہ کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا وضاحت کے ساتھ رب کائنات نے باتیں فرمائی ہیں۔ کتب علیکم الصیام، لازم کر دیے گئے، مقرر کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے، عائد کر دیے گئے تمہارے اوپر۔ اب عائد کرنے والی ذات کون ہے؟ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر احکامات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر قوانین ہوتے ہیں، اور ان قوانین کی پاسداری کرانے کے لیے اسمبلیاں موجود ہوتی ہیں، پولیسیں موجود ہوتی ہیں، انتظامیہ پوری موجود ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کے معاملات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر قوانین کا جو ایک قانون موجود ہے، نظام موجود ہے، اس کے اندر ایک نگران دنیا کے اندر ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو اس قانون پر عمل درآمد کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور تم نے نہیں کیا تو پر اتنا فائن ہو گیا۔ اگر آپ موٹر وے پہ ڈرائیونگ کر رہے ہو تو آپ کو بیلٹ باندھ کے چلنا ہے، اگر آپ نے ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہے تو آپ نے انڈیکیٹر کی لائٹیں جلانی ہے،
بڑے قوانین ہیں وہاں پر جب انسان کسی گاڑی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر جیسے ہی کسی قانون کو توڑا جاتا ہے تو فوری طور پہ ایک انسان کے اوپر ایک جرمانہ لگ جایا کرتا ہے، اور وہ جرمانہ اس کو دینا ہو رہا ہوتا ہے، اور جرمانہ لینے والے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو روکتے ہیں کہ تم نے فلانا جرمانہ کیا۔ لیکن یہاں جو فرائض عائد کرنے والی ذات ہے وہ دنیا کے ان عام لوگوں میں سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے یہ عائد کر دیا ہے، اور اس عائد کرنے والے نے کوئی اور پولیس مقرر نہیں کر دی کہ دیکھو میرا کون سا بندہ قانون توڑتا پھر رہا ہے۔ یہ پولیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کر دی ہے کہ جو اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بتا کہ تو نے کون سا کام کیا ہے، کیسا تو نے عمل کیا ہے۔ اور ہم اس پولیس کا نام، ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں یہ کام کروں، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں جھوٹ بولوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں غیبت کروں، میرا ضمیر یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کروں۔ اندر کی وہ پوری پولیس ہے جو رب کائنات نے انسان کے اندر پیدا کر دی ہے، جو اس کو جگا رہی ہوتی ہے، جو اس کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ فطرت کے خلاف تم یہ کام کر رہے ہو، اور فطرت کے خلاف اس کام کے کرنے کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر رب کائنات اگر تمہیں ڈھیل دے بھی دے، آخرت میں رب کائنات نے اس کا تم سے حساب لینا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ان روزوں کی فرضیت کا معاملہ یہ ہے کہ ان فرضیت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی عام دنیا کی فورس مقرر نہیں کر دی گئی کہ جو دیکھے کہ کس نے روزہ رکھا اور کس نے روزہ نہیں رکھا، کس کے اوپر فائن کرنا ہے اور کس کے اوپر فائن نہیں کرنا ہے، چھوڑ دیا گیا لوگوں کو، سوائے کہ ایک عام ظاہری معاملات کے کہ عام معاشرے کے اندر اگر کوئی روزے کی توہین کر رہا ہے، روزہ داروں کی موجودگی کے اندر کھا رہا ہے، پھر سر عام گاتا پھر رہا ہے، تو اس کے لیے تو قوانین موجود ہیں کہ ایسے بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو کہ تم کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں ایسا کیوں کر رہے ہو۔ لیکن ظاہری طور پہ اگر کوئی بندہ یہ نہ بھی کہے کہ میں روزہ دار سے ہوں تو ہم سمجھیں گے وہ روزے سے، الا یہ کہ وہ اس روزے کو توڑنے والا کوئی عمل یا روزہ نہ رکھا ہوا ہے اس نے، اس کو ظاہر کرنے والا کوئی عمل ہمارے سامنے نہ کر دے تو ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے کہ تم روزہ دار نہیں ہو، اور ہم اس کو مجرم بھی قرار نہیں دے سکتے۔ اس کے پاس عذر ہو سکتے ہیں، اور وہ عذر اس کے پاس ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر قانون بن بھی جائے کہ غیر روزہ دار کو جیل میں ڈال دو، یہی حدیث اور یہی قرآن اس کے لیے کئی مراحتیں، کئی رعایتیں مقرر کر رہا ہوتا ہے، جن کا ذکر قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ انسان سفر کے اندر ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، رب کائنات کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ حالت بیماری کے اندر انسان کے اوپر روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ اگر بیماریوں کا بہانہ کرنا شروع کر دے تو کون یہ سب پہچانے کے بہانہ کر رہا ہے یا حقیقت میں اس کا معاملہ ہے؟ تو دنیا کی پولیس اور دنیا کا قانون ان چیزوں کو پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے رب نے اندر کا نظام ایک پیدا کر دیا ہے، انسان کے اندر کا نظام، کہ وہ اگر جاگ رہا ہے اور وہ اگر بیدار ہے تو وہ انسان کو پکڑ لیتا ہے، خبرداری تو نے غلط کام کیا، تجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، جو رب کائنات کا حکم ہے تجھے اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک اور حقیقت ہے کہ پہلے تو ایمان کی بات ہوئی اور اس کے بعد پھر رب کائنات کی طرف سے اس فرضیت کی بات ہوئی۔ اب اس فرضیت کی نوعیت کو اور اہمیت کو سمجھ ہی وہ سکتا ہے جو خدا رب ذوالجلال کو سمجھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا پہلے؟ کہ جو ایمان کی حقیقت کو جاننے والا ہوگا کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایمان کس پہ لایا ہے، کون سی وہ ہستی ہے، کیسی وہ ہستی ہے، کیا وہ دنیا کی طرح کسی بادشاہ کی طرح کی کوئی ہستی ہے کہ جس کی نگاہوں سے بہت سی چیزیں اجل رہ جاتی ہیں، جس کی پولیس سے بہت سی چیزیں اجل رہ جاتی ہیں، جس کے اداروں سے بہت سی چیزیں اجل رہ جاتی ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ رب کائنات وہ کیسا رب ہے، کیسا زبردست رب ہے جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، اور رب کائنات انسان کو ہر حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کا ایمان ہے کہ وہ رب کائنات، اب ہم یہاں موجود ہیں، مجمع کے اندر موجود ہیں، رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم تنہائیوں کے اندر ہوں تب بھی رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دن کی روشنی میں ہوں تب بھی رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم رات کے اندھیروں میں ہوں تب بھی ہمیں رب کائنات دیکھ رہا ہے۔ تو رب کائنات سے کوئی بندہ اوجھل نہیں ہے، اور رب کائنات سے کسی بندے کا کوئی عمل اوجھل نہیں ہے۔ یہ ایمان جب کسی بندے کا رب کائنات پر ہو جاتا ہے کہ اسی زبردست ہستی کے اوپر میرا ایمان موجود ہے، جس کا ایمان یہ ہو جائے کہ میری زندگی کی سانسیں اس کے کنٹرول کے اندر ہیں، میرے دل کی دھڑکنیں اس کے کنٹرول کے اندر موجود ہیں، میرے دماغ کی سوچیں اس کے کنٹرول کے اندر موجود ہیں، میری زبان کی حرکتیں، میری گویائیاں اس کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ وہ جب چاہے گویائیوں کو چھین لے، وہ جب چاہے سماعتوں کو چھین لے، وہ جب چاہے انسان کی بصری نگاہوں کو دیکھنے کے صلاحیتوں کو چھین لے، وہ جب چاہے انسان کو مفلوج کر کے رکھ دے۔ رب کائنات کی ہستی تو وہ زبردست ہستی ہے۔ جب اس ایمان کے ساتھ بندہ اپنے رب کی بات سن رہا ہوتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کون یہ بات کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
یعنی کہ اہل ایمان یہ جان لے کہ کون کہہ رہا ہے، کہہ رہا وہ ہے کہ جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو، اور ایمان اس کے ان تمام تقاضوں کے حساب سے لائے ہو جو تقاضے رب کائنات کو پر ایمان لانے کے لیے تم پر مقرر کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو روزہ مقرر میں نے کیا ہے یہ ایسا نہیں کہ میں نے صرف تم پر مقرر کیا ہے، یہ میری روایت ہے اور میری سنت ہے. رب کائنات اپنے اس قرآن پاک کے اندر بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، وہ آدم علیہ السلام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ انسان کی ابتدا سے لے کر اور انسان کی انتہا تک، جب قیامت آ جائے گی جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر آتی رہی ہیں، جب بھی کسی نے خدا پر ایمان کی بات ہے، خدا کہتا ہے کہ میری سنت یہ رہی ہے کہ میں نے اس کے اوپر روزے مقرر کر دیے ہیں. یہ اور معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہر نبی کی سنت کے اندر، ہر نبی کی شریعت کے اندر روزے کے احکامات میں فرق ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ رب کائنات کی محبوب عبادت ہے. اسی لیے رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ میری محبوب عبادت ہے اسی لیے میں نے اس کو ہر دور کے اندر اہل ایمان کے پر مقرر کر دیا ہے. یہاں پر یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ انسان کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس بھوک کے اندر، اس پیاس کے اندر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید ہی کوئی سزا ہے کہ انسان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، لیکن خدا رب ذوالجلال اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اس کو بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ میرا محبوب عمل ہے. جب تم اس کو اختیار کرتے ہو تو تم مجھے عزیز ہو جاتے ہو، تم مجھے پیارے ہو جاتے ہو. اور جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو منہ کی باس ہوتی ہے وہ مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب رب کائنات کی ذات کو ہو جاتی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تقوی والے بن سکو. اب جب یہاں تقوی کی بات کی جاتی ہے تو یہاں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. انسان سوچتا ہے کہ رب کائنات یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقوی والے بن سکو. عربی زبان کا لفظ تقوی، عام طور پہ ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں پرہیزگاری، اور پرہیز کو بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رکنا، چیزوں سے رک جانا، گناہوں سے رک جانا، برائیوں سے رک جانا، نافرمانیوں سے رک جانا، معصیت سے رک جانا. لیکن پھر ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ رب کائنات نے انسان کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ انسان کے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ انسان خطاؤں سے بچ سکے، برائیوں سے بچ سکے. تو وہی انسان ہے کہ جس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، ہر حملے اس کے اوپر حملے کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ انسان اور اگر فرشتے کی ہم تخلیق کو دیکھیں تو پھر ہمیں یہ فرق سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر اس روزے کے اوپر بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کی تخلیق ہے، یہ تخلیق کے لحاظ سے انسان بالکل ایک منفرد مخلوق کائنات کے اندر، یعنی کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں پیدا کر دی ہیں، صلاحیت رکھ دی ہے. چاہے تو انسان کر سکتا ہے، نہ چاہے تو انسان نہ کرے. جیسے علم ہے، انسان چاہے تو حاصل کر سکتا ہے، نہیں حاصل کرے گا تو جاہل کہلائے گا. لیکن استعداد، صلاحیت اس کے اندر رب کائنات نے رکھی ہوئی ہے. اسی طرح انسان عدل کی اگر ہم بات کریں، عدل انسان کر سکتا ہے کرنا چاہے تو. اگر انسان عدل نہ کرے تو انسان کو ظالم کہا جائے گا کہ انسان پھر ظالم ہے. اب اللہ کی اس کائنات کے اندر دیکھ لیں کہ رب کائنات کی اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اگر ہم درجہ بندی کر لیں تو انسان بالکل ہمیں ایک منفرد مخلوق نظر آتا ہے. اور کیسی مخلوق انسان؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب گفتگو فرماتے تو فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر. ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو ہمیں 3 طرح کی مخلوقات نظر آئیں گی. پہلی مخلوق کون سی ہے؟ پہلی مخلوق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانور یہاں پر موجود، حیوان یہاں پر موجود ہے. حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو عام حوالوں سے حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. حیوان کا بھی جسم ہے، انسان کا بھی جسم ہے. حیوان کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے. حیوان پیتا ہے، انسان بھی پیتا ہے. حیوان سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے. حیوان جنتا ہے، انسان بھی اپنے افزائش نسل کرتا ہے اس کے ذریعے سے بھی. اس کے اندر بھی جنس ہے، انسان کے اندر بھی جنس ہے. تو یہ حیوان اور انسان، ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے کہ نظر نہیں آتا؟ اسی لیے جو آج دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں انسان بھی جانور ہے، لیکن ایک سوشل اینیمل ہے، ایک سماجی جانور ہے جو عام باقی جانور نہیں ہوتے. یہ انسان سوشل اینیمل ہے، یہ معاشرے میں رہنے کے طور طریقے یہ جانتا ہے، اسی لیے اس کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال دیکھا جائے تو حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے پھر؟ اور دوسری طرف ایک اور مخلوق نظر آتی ہے، تھوڑا غور کیے گا کریں آپ لوگ. اس مخلوق کو ہم نورانی مخلوق کہتے ہیں،
اور اس کی ہم فطرتوں سے کیفیتوں سے ہم لوگ واقف ہیں کہ یہ نورانی مخلوقات ہوتی ہیں جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں یا جن کو ہم جنات کہتے ہیں، ان کے معاملے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی فطرت سے آپ لوگ واقف ہیں، ہم لوگ واقف ہیں کہ جسمانی وجود ہماری طرح کا نہیں ہے ان کا، نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ انہیں پینے کی ضرورت، نہ انہیں سونے کی ضرورت، نہ انہیں جننے کی ضرورت، اور نہ ان کے اندر جنسیت، یہ معاملے نہیں ہیں ان کے اندر۔ تو تقاضے ان کے بھی مختلف ہیں اور تقاضے حیوانوں کے بھی مختلف ہیں۔ وہاں تقاضے کیا ہیں؟ حیوانوں کے تقاضے کیا ہیں؟ حیوان کھانا چاہے گا، حیوان پینا چاہے گا، حیوان جنسیت چاہے گا، یہ حیوان کے تقاضے ہیں۔ یا چاہے گا میرے پاس ہو، میرا علاقہ ہو جہاں میں چروں، میری چراگاہ، اس میں کوئی اور نہ آئے، کوئی اور آئے گا تو اس پہ حملہ کر دے گا۔ یہ انسان کے اندر پھر حرص ہے، پھر غصہ ہے، حیوان کے اندر پھر ظلم ہے، یہ حیوان کے فطری تقاضے ہیں۔ اور دیکھیں کہ معاشرے میں، پھر انسانی معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ انسانی معاشرے میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر یہی حیوانی سارے کے سارے تقاضائیں موجود ہوتی ہیں۔ غصہ بھی ہوتا ہے، حرص بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے انسانوں کے اندر کہ میرے پاس دوسروں سے زیادہ ہو، میرے پاس آرام دوسروں سے زیادہ ہو، میرے پاس عیاشی دوسروں سے زیادہ ہو۔ تو یہ جتنا بھی گناہ کا اور معصیت کا معاملہ ہے، راستہ ہے، جتنا بھی اس کا کھاتا آپ کھول لیں گے، سارے کا سارا ہمارے حیوانی وجود کا معاملہ ہے، حیوانوں کا معاملہ ہے سارے کا سارا۔ یہ اسی کو گناہ قرار دے دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ لوگ دیکھیں کہ وہ جو معصیت سے ہٹ کر جو دوسری ہمارے پاس رب کائنات نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، اور گناہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ گناہوں کے جو ذرائع تھے وہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، کیوں گناہ کرے وہ؟ نہ اسے جنسیت کی ضرورت، نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ اسے پینے کی ضرورت، نہ اسے آرام کی ضرورت، نہ اسے عیش و عیاشی کی ضرورت، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسی کہ وہ گناہ کرے، معصیت کرے۔ اب وہ جو دوسری مخلوق ہے جس کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اس کا رخ، اس کی دوڑ کس طرف ہے۔ اب اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کی جدوجہد کیا ہے، اس کی کوشش کیا ہے؟ اس کی ساری کی ساری کوشش یہ کہ میں رب کی اطاعت کروں، رب کی فرما برداری کروں۔ یہ جو نورانی وجود ہے، یہ سارا نورانی وجود جس کو ہم فرشتہ بھی کہتے ہیں، یہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر صحیح اس کی اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ رب کائنات کو راضی کریں۔ تو اس کی فطرت میں کیا ہے؟ نورانی مخلوق کی فطرت میں کیا ہے؟ ملکوتی مخلوق کی فطرت میں کیا ہے؟ رب کی رضا، رب کی جستجو، رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری۔ اور حیوانی وجود کیا ہے؟ رب کو بھول جانا، اطاعت کو بھول جانا، فرما برداری کو بھول جانا۔ تو یہ حیوانوں کے اندر معاملہ ہے، کیونکہ حیوانوں کی فطرت ہی رب کائنات نے ایسی رکھی، تو حیوانوں کے لیے یہ سب کچھ کرنا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو سینگ مارے تو جرم نہیں ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں رب کائنات نے یہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کسی کو اس کا حصہ نہ دے، اس کا حصہ کھا جائے، کسی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو ان کے لیے کوئی جواب کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن پھر ایمان کے اگر معاملات کو ہم دیکھتے ہیں جو انسان کے لیے رب کائنات نے مقرر کر دی ہے، تو انسان کو ہم کہاں کھڑا کریں؟ انسان کہاں ہے؟ انسان کو ہم حیوان کہیں یا انسان کو پھر ہم ملکوت کہیں؟ تو نہ انسان ملکوت ہے اور نہ انسان حیوان ہے، پھر انسان کیا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو عام طور پہ رمضان کے افطار کے وقت میں کہہ رہا ہوتا ہوں، لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کیونکہ اس وقت ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے۔ لیکن آج اس انداز میں آپ لوگ میرے سامنے موجود ہیں، میری اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ مجھے آپ یہ جواب دیں گے کہ بتائیں کہ پھر انسان کو میں کیا کہوں؟ انسان کو میں حیوانی مخلوق سے متشابہ قرار دے دوں یا میں کہہ دوں کہ انسان نورانی مخلوق ہے؟ کیونکہ انسان کے وجود کو اگر غور کیا جائے تو انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں نظر ضرور آتی ہیں۔ یہ جو روزے کی کیفیت ہے، روزہ انسان کیوں رکھ رہا ہوتا ہے؟ حیوان تو چاہ رہا ہے کہ میں کھاؤں، لیکن یہ انسان روزے کی حالت کے اندر حیوانی وجود رکھتے ہوئے بھی کھا نہیں رہا۔ حیوان تو چاہتا ہے کہ میں پیوں، لیکن انسان حیوانی وجود رکھتے ہوئے بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں پیوں۔ حیوان تو جنسیت چاہ رہا ہوتا ہے، اور جنسیت کے سارے معاملے اور مواقع موجود ہونے کے باوجود بھی انسان جنسن کے قریب نہیں جا رہا ہوتا۔ تو یہ جو انسانی وجود کے اندر، انسانی فطرت کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں موجود نظر آتی ہیں۔ کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں یہ جو گھڑیاں آپ میرے ساتھ یہاں گزار رہے ہیں، یہ کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے گزار سکتے تھے، یہی لمحے آپ کسی سینما کے اندر گزار سکتے تھے، کسی کوئی ویڈیو فلم دیکھتے ہوئے گزار سکتے تھے، کسی برائی اور فحش گوئی کے کسی کام کے اندر بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن وہ کیا چیز تھی کہ جو آپ کو کھینچ کے یہاں پر لے کر آ گئی کہ آپ نے اپنا وقت یہاں پر آ کے قرآن پاک کی محفل میں بیٹھ کر یہاں گزارنا پسند کیا؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کلی طور پہ حیوان نہیں ہے، لیکن پھر دیکھیں انسان کلی طور پہ ملکوت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑا پیارا نقطہ بتایا، اور وہ پیارا نقطہ یہ تھا کہ انسان دراصل دو وجودوں کا نام ہے۔ انسان ایک وجود نہیں ہے، انسان دو وجودوں کا نام ہے۔
انسان کے اندر ایک روح رکھی گئی ہے، وہ جو روح ہے وہ ملکوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ سوتی نہیں ہے، وہ کھاتی نہیں ہے، وہ پیتی نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہے، وہ انسان کے اندر موجود وہ، اور دوسرا یہ حیوانی جسم ہے۔ اب ان دونوں کے اندر ایک کشمکش لگی پڑی ہوئی ہے، ایک جنگ لگی پڑی ہوئی ہے، آپس میں ایک مقابلہ لگا پڑا ہوا ہے۔ یہ حیوانی وجود کہتا ہے کہ میرے تقاضے پورے ہوں، تو روحانی وجود کہتا ہے کہ میرے تقاضے پورے ہوں۔ وہ انسان کو کھینچ کے روحانی وجود لے کے جا رہا ہے رب کائنات کی اطاعت کی طرف، اور حیوانی وجود کھینچ کے لے کے جا رہا ہے معصیت کی طرف، گناہوں کی طرف، بشری تقاضوں کی طرف۔ اب یہ جنگ جاری ہے، اور دیکھیں اس جنگ میں پھر جیتے گا کون؟ آپ کو معلوم ہے کہ تقاضا تو یہ دنیا کا کہ جو طاقتور ہوگا جیتے گا وہ۔ اب میرے اندر یہ دونوں قوتیں موجود ہیں، یہ دونوں وجود موجود ہیں، آپ کے اندر بھی روحانی قوتیں موجود ہیں اور آپ کے اندر حیوانی قوتیں بھی موجود ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے کس قوت کو، کس وجود کو زیادہ تقویت دی، زیادہ طاقت دی، زیادہ اس کی دیکھ بھال کی، زیادہ اس کا خیال کیا اور زیادہ اس کے تقاضے پورے کیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 11 مہینے تو ہم کھاتے پیتے اور سارا معاملہ اس حیوانی وجود کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے، میں نے دنیا کے اندر دیکھا، میں دیہات کا آدمی بھی ہوں، میں نے دیکھا کہ اگر جانور، گھوڑا، گدھا، خچر طاقتور ہو اور اس پر بیٹھنے والا بڑا کمزور سا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور جس طرح چاہے اپنے سوار کو گراتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے جوان، بڑے مضبوط جب کسی سواری کے برابر بیٹھے، سواری کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے سوار کو کہیں لے کے جا سکیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ روح کا اور جسم کا ناطہ اور تعلق بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ ایک سفر ہے، سفر ہے موت تک، سفر ہے جنت تک یا جہنم تک۔ اب حیوانی وجود جہنم کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے اور ملائکتی وجود جنت کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ اب انسان کس وجود کو طاقتور کر رہا ہے؟ انسان جس وجود کو طاقتور کرے گا، انسان کی منزل کا خاتمہ وہیں پر ہوگا۔ وہ جو روحانی وجود کو طاقتور کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی روحیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ اس حیوانی وجود کو کنٹرول میں اور ضابطے میں رکھ کر اس کے سفر کو جنتوں کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کی روحیں کمزور ہوں گی، ان کی انہوں نے خدمت ہی نہیں کی ہوگی اپنی ارواح کی، جو روح ان کے اندر موجود ہے، جو اس کے تقاضے ان کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ جو روح ہے وہ بڑی کمزور سی ہوگی۔ اب حیوانی وجود اس کو جہاں لے جانا چاہے اور وہ کہیں اور نہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوتا، وہ تو جہنم کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب مجھے قرآن پاک کی آیت سمجھ میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رب نے مجھے کیوں پکارا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت میں یہاں مجھ سے مخاطب ہوا ہے۔ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تیری اس روح کو طاقتور کرنے کے لیے، تجھے جنتوں کی طرف لے کر آنے کے لیے، تجھے اپنی رضا دینے کے لیے، اپنی نعمتیں تجھے دینے کے لیے، کتب علیکم الصیام، میں نے تجھ پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس سے پہلے بھی یہی مشق، یہی تربیت میں اپنی تمام کے تمام ماننے والوں کے پر مقرر کرتا رہا ہوں۔ کیوں کرتا رہا ہوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تمہاری روح اتنی طاقتور ہو سکے کہ تمہارا جسم کتنا ہی تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جا سکے، تم گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن سکو، اسی لیے میں نے تمہارے پر روزے فرض کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں خیال بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا۔ فرض اس لیے کیا گیا کہ تمہارے اندر کی جو روح ہے وہ طاقتور ہو جائے، اور وہ باقی اس رمضان کے مہینے کے بعد کے جو 11 مہینے، وہ جو باقی مہینے بعد میں آنے والے ہیں، کہ روح اتنی طاقتور ہو جائے اس ایک مہینے کی تربیت کے نتیجے میں کہ باقی 11 مہینے تمہارا سفر اس روح کی مرضی والا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جسم کی مرضی والا ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ تو بڑا قیمتی ہے، روزہ تو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ تو وہ عبادت ہے کہ جو ہمارے اندر استطاعت پیدا کرتی ہے، صلاحیت پیدا کرتی ہے اور قوت پیدا کرتی ہے کہ ہم جنتوں کے راستوں کے اوپر چل سکیں، رب کی رضا کے راستوں کے اوپر چل سکیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم روزوں کے معاملے میں بھی بڑی غلط فہمی کا شکار رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روزہ ہوتا کیا ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام روزہ ہے، کھانے سے رک جاؤ روزہ ہے، پینے سے رک جاؤ روزہ ہے، اور بشری تقاضے، شوہر اور بیوی کا جو بھی تعلق ہے حالت روزہ کے اندر حرام، حالت روزہ کے علاوہ اجازت، لیکن یہاں یہ حرام۔ تو 3 چیزوں کو پورا کیا تو روزہ ہے، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھاتے ہیں، اور کتنی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھا کے میں اپنی گفتگو پوری کروں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، اور یہی میرے درس کی شاید سب سے قیمتی بات ہو جائے۔ پہلا میرا مقصد تھا کہ میں وہ آیت پوری سمجھا دوں جہاں سے کہ ہمیں روزہ پتہ چلے کہ ہے کیا۔ جب پتہ چل گیا کہ روزہ کیا ہے تو اب اس روزے کے تقاضوں کو پورے کرنے کی تیاری بھی تو مجھے کرنی ہے رمضان المبارک کے اندر۔ ایسا نہ ہو کہ آقا نامدار کی اس حدیث کے لحاظ سے کہ رمضان المبارک کے اختتام کے بعد قیامت کے روز میدان حشر میں رب کائنات کی بارگاہ میں کئی روزہ دار ایسے ہوں گے جن کو ان کے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تو بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے میں ہوتا کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان، یہ جو پہلی 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی، کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے، بشری تقاضاؤں سے رک جائے، فرمایا کہ یہ ظاہری روزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظاہری روزہ ہے، لوگوں کو ظاہر کر رہا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ حقیقت روزہ اس سے آگے کی بات ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے، یہ تو بنیادی پیمانہ ہے۔ اس سے اوپر چڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ روزہ ہے کیا۔ جیسے بنیادیں ہوتی ہیں نا عمارت کی، ہم جس عمارت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اس کی بنیادیں نظر نہیں آتی، اگر بنیادیں نہ ہو تو پھر یہ عمارت ہی نہیں ہوگی۔ ان بنیادوں پہ یہ روزہ تعمیر ہوتا ہے، لیکن یہ عمارت کچھ اور ہے، روزہ کچھ اور ہے۔ وہ روزہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی روزہ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ مطلوب روزہ ہے جو رب کائنات کی بارگاہ میں مطلوب ہے۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیکن ایک روزہ ایسا بھی ہے جو ان دونوں سے آگے ہے، ظاہری حقیقی ان دونوں سے آگے ہے، لیکن پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑا پیارا روزہ ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، وہ تو صدیقین کو نصیب ہوا ہے، رب کائنات کے مقرب لوگوں کو نصیب ہوا ہے، انبیاء کو نصیب ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ تو اعلیٰ ترین درجے کا روزہ ہے۔ تو آج کی اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنا ٹارگٹ طے کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے آنے والے ہیں، تو میرے روزے کیسے ہونے چاہیے؟ ظاہری روزے ہوں، حقیقی روزے ہوں، یا اعلیٰ ترین درجے کے روزے ہوں۔ اب میں ان تینوں قسم کے روزوں کی بات آپ کے سامنے کروں گا اور اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی والی بات تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پیو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بشری تقاضے اگر پورے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو ظاہری باتیں ہیں، ان ظاہری باتوں کے اوپر دنیا کے قوانین بنتے ہیں، لیکن جو اصل روزہ ہے جس پہ اب قانون کا اطلاق دنیا میں نہیں ہو سکتا، اب اس کا اطلاق تو صرف رب کائنات کرتا ہے اور بندے کو بتا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو ضرور سنا دوں، شاید وہ حدیث حقیقی روزے کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے میں مدد دے دے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، اور ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ آخر میں جو بچے بیٹھے ہوئے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ مجھے یہ چیزیں جو میں کہوں گا مجھے گنا دیجیے گا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے پہلی چیز آقا نامدار نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا۔ کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا۔ دوسری چیز غیبت کرنا۔ تیسری چیز بد کلامی یعنی کہ گالی دینا۔ چوتھی چیز جھوٹی قسم کھانا، اور 5ویں چیز شہوت کی نگاہ کسی کے اوپر ڈالنا، برائی کی نگاہ کسی پہ ڈالنا۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بتائیں ان 3 چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، کھانے کا، پینے کا اور شہوت کا، چونکہ وہ تو بنیاد تھی، اس کے بغیر تو روزے کا تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ جو بنیاد تو میں نے بھر دی، میں نے ظاہر والا کام تو کر دیا، لیکن حقیقت والا کام تو میں نے کیا نہیں، اور جب حقیقت والا میں نے کام نہیں کیا تو عمارت تو بن ہی نہیں سکی۔ جب روزے کی عمارت ہی نہیں بن سکی تو روزے پہ جو اجر رب کائنات سے مطلوب تھا بندہ وہ روزے پر اجر رب کائنات کی بارگاہ سے حاصل ہی نہیں کر سکا۔ اس لیے میں دوبارہ بات کروں گا آپ سے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ روزے، حقیقی روزے کے 6 آداب ہیں۔ اگر آپ اپنے روزوں میں 6 باتوں کا خیال رکھو تو آپ کے روزے حقیقی روزے بن جائیں گے۔ یعنی کم از کم یار تو حقیقی روزہ ہو سکتا ہے نا۔ ظاہری روزہ رکھیں گے تو ظاہری روزہ کیا ہے؟ وہی نا کہ جو قیامت کے روز ان روزہ داروں کے منہ پہ دے مارا جائے گا،
بندہ کہے گا میں نے ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے، لیکن پتہ چلا کہ ظاہری روزے رکھ کے آیا تھا۔ رب کائنات فرمائے گا کہ نہیں، ان روزوں سے مجھے کچھ سروکار نہیں تھا، سروکار تو میرا یہ تھا کہ تم ان کے نتیجے کے اندر تمہارے اندر یہ خصلتیں پیدا ہونی چاہیے تھیں۔ اب سب سے پہلا ادب جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ اپنی زبان کو حالت روزہ میں خاموش رکھو۔ ہم سندھی میں کہتے ہیں زبان اچھا مجھے کہنا کا مجھے، بولتا ہے انسان بولے چلے جاتا ہے، اور یہ زبان اگر انسان کی کنٹرول میں نہیں رہی تو زبان کی آفتیں، یہ کتنا آج موضوع نہیں ہے کہ میں آفات اللسان میں ایک تفصیلی گفتگو یہاں آپ کے سامنے رکھوں، کتنی آفتیں اس زبان سے ہوتی ہیں۔ وہ صدیق اکبر جیسی ہستی اپنی زبان کو پکڑ کر روئے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی تو ہے کہ جو انسان کو ہلاک کیے دیتی ہے، یہی تو ہے جو انسان کو ہلاک کیے دیتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں کہ زبان کی کتنی ہلاکتوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ابھی 5 چیزوں کا ذکر تھا، اور میں سے کتنی چیزیں تھیں جن کا تعلق زبان سے تھا؟ جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، جھوٹی قسم زبان سے، اور گالی گلوچ جو بھی ہے وہ بھی زبان سے۔ 4 چیزیں تو زبان سے ہو گئی، یعنی کہ اگر 100 کے ہم حصے کریں تو 80% روزہ تو انسان کی زبان کا روزہ ہو گیا۔ یہ زبان اگر روزے کی حالت کے اندر انسان کے ضابطے اور کنٹرول میں رہ گئی تو انسان کا معاملہ کیا ہوگا؟ انسان کا 80% روزہ ہو گیا۔ اسی لیے کیا حکم دیا کہ حالت روزہ میں سمجھ لو کہ تمہیں خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا ہے روزے کی حالت کے اندر۔ کم گفتگو کرو، تنہائیوں میں چلے جاؤ، خاموشیوں کے اندر چلے جاؤ، کم اعلان کرو لوگوں سے، تاکہ تمہاری زبان، اس زبان سے کوئی ہلاکت تم سے سرزد نہ ہو جائے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، مدنی دور ہے۔ ذرا حدیث کو غور سے سنیے گا، مدنی دور ہے، اور مدنی دور کے اندر 2 انصاری صحابیات تازہ نہیں مسلمان ہوئی ہیں، بڑا جوش ہے، سنا کہ اسلام میں روزہ ہوتا ہے، نفلی روزہ رکھنے کی نیت اور اظہار کیا، اور بھی صحابہ نے کیا۔ موسم سخت تھا، اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ نئے نئے مسلمان ہیں، یہ اتنی سختیوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، ایمان اتنا تقویت والا نہیں ہے، لیکن چونکہ اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ اب روزے رکھ لیے، دن بڑے گرم تھے، دن جیسے چڑھنا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ وہ آئے، اللہ کے رسول معذرت قبول فرما لیں، روزہ تو نہیں رکھا جا رہا، اجازت دے دیں روزہ توڑ دیں۔ اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں بولے توڑ دیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا کہ یا رسول خدا میں 2 انصاری صحابیات کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہنچاؤ۔ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بھی روزہ رکھا اور ہم سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا، اب اجازت دی جائے کہ ہم روزہ توڑ دیں۔ اب اللہ کے رسول نے وہ خلاف روایت کام کیا جو دوسروں کے لیے تھا کہ جاؤ جا کے توڑ دو۔ اللہ کے رسول نے اپنا پیالہ دیا اور کہا کہ دونوں کے پاس لے جاؤ، کہو کہ جو کچھ کھایا ہے اس کے اندر کیا کر دیں۔ امام غزالی نے یہ واقعہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرمایا۔ جب وہ پیالہ لے کر پہلی عورت کے پاس گئے، اس نے منہ میں انگلیاں مار مار کے کی تو آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا، کھایا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر دوسری عورت کے پاس لے کر جایا گیا اور دوسری عورت نے جب منہ میں انگلیاں مار مار کر کی تو پورے کا پورا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا۔ اور جب وہ پیالہ صحابہ کرام کی محفل میں لایا گیا تو صحابہ حیران، یا رسول خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ روزہ رکھا، حلال چیزوں سے رک گئی، روٹی کھانا تو حلال تھی، پانی حلال تھا، لیکن وہ چیزیں جو عام حالت میں بھی حرام ہوتی ہیں آپس میں ملی تو اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کی غیبتیں کرنے لگیں، اور یہ وہ گوشت ہے جو ان کے پیٹوں سے برآمد ہوا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ۔ یہ غیبت کرنا، یہ غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آپ خود تصور کر لیں کہ اگر یہ غیبت انسان کوئی کرے اور روزے کی حالت میں کرے، اللہ کے رسول نے تو معجزہ کر کے دکھا دیا، پیٹوں سے وہ گوشت برآمد کر کے دکھا دیا، تو ہم روزہ رکھیں اور غیبت کرتے رہیں تو کیا ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے؟ ہم تو مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حالت روزہ میں غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں ذرا جھوٹ کے حوالے سے، آپ نے بے شمار واقعات سنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، ایک بدوی تھا، دیہاتی تھا، کہنے لگا رسول خدا بڑی باتیں سنی آپ کی اور آپ کے دین کی، بڑا پسند آیا مجھے، لیکن چونکہ میں انسان ہوں، بڑا کمزور ہوں، مجھ سے برداشت ہوتا نہیں ہے، ضابطہ خود پر ہے نہیں، چاہتا تو ہوں اسلام قبول کروں، لیکن جن چیزوں سے روکتے ہو ان سے رک نہیں سکتا، مجبوری ہے میری، کمزور ہوں میں۔ ہاں کوئی ایک بات آپ کہو تو میں رک بھی جاؤں، اتنی ساری باتوں سے کیسے رکوں؟ اب بدلی تھا، سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ نیت کا سچا ہے، چلو اس سے وعدہ لے لیتے ہیں۔ اب اس سے وعدہ لے لیا کہ چلو تم وعدہ کرو، تم جھوٹ نہیں بولو گے، ایک چیز صرف۔ اس نے کہا جی وعدہ کر لیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔
اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا تو اب دیکھیں کیسا اسلام اس کو ملا ہے. ایک چیز سے رک جاؤ, جھوٹ سے, یعنی کہ شراب پیتے رہو, زنا کرتے رہو, چوری کرتے رہو, یہ اس کی عادت تھی, وہ سارے گناہ کرتا تھا. وہ اٹھا اور چلا گھر گیا, شام ہوئی, اس نے شراب کی عادت تھی, شراب پیوں. جب جیسے ہی شراب کا خیال آیا تو اگلا خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے کل اگر صبح پوچھ لیا کہ بتاؤ کل تم نے شراب تو نہیں پی, اور مجھے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے, جھوٹ بولوں گا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا, تو اب شراب پیو کیسے پیوں میں. اس نے وہ شراب کے جو برتن تھے وہ توڑ دیے اور شراب سے توبہ کر لی. پھر خیال آیا کہ ذرا خیال ہوتا تھا پہلے عیاشی وغیرہ کا, چلو چل پڑتے ہیں, لیکن جیسے ہی خیال ہے تو اگلا خیال آیا کہ صبح رسول نے پوچھ لیا, رسول خدا نے, محبوب خدا ہیں, باتوں کا پتہ چل جاتا ہے, تو کیا جواب دوں گا, کتنی بڑی شرمندگی ہوگی. توبہ جی, آئندہ زنا بھی نہیں کروں گا. پھر چوری کا خیال آیا, پھر وہی سوچ آئی, تو ایک برائی جھوٹ بولنا یہ چھوڑ دی تو انسان ساری برائیوں سے چھوٹ گیا. اس لیے فرمایا کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ ام الخبائث ہے, خباثتوں کی ماں ہے. اور جھوٹ بول کے انسان خباثتوں کی ماں, روزہ رکھ کر انسان خباثتوں کی ماں کے ساتھ چل رہا ہو. ایک اور حدیث سن لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی آیا اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, رسول خدا کیا کوئی مومن چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کا رسول فرمایا کہ انسان ہے, خطا ہو سکتی ہے اس سے, پھر توبہ کے راستے موجود ہیں. پھر اگلا سوال کیا, رسول خدا کیا کوئی مومن زنا کر سکتا ہے؟ انسان ہے, خطا ہو سکتی ہے. اگلا سوال کیا, رسول خدا کیا کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کا رسول فرمایا کوئی مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی کہ جھوٹ اسلام کی کتاب میں مکمل متروک ہے, تصور ہی نہیں ہے. جھوٹ کون بول رہا ہے؟ جو مکمل طور پہ پہچان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جھوٹ کو پکڑنے والی کوئی ہستی ہے ہی نہیں, تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ گیا کہاں؟ پھر وہ ایمان گیا کہاں؟ وہ کلمہ گیا کہاں؟ دو باتیں سمجھ میں آ گئی. وہ جو چار باتیں خاص طور پہ زبان کے حوالے سے تھیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, اور تیسرا تھا چغلی کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں جا نہیں سکتا. چغلی میں ہوتا کیا ہے؟ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اسلامی معاشرہ یہ ٹکراؤ کا شکار ہو جاتا ہے, بغاوتوں کا شکار, لوگوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں چغلیوں کی. فلاں تمہارے لیے یہ کہہ رہا تھا, فلاں تمہارے لیے وہ کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چغل خور یہ جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا, جا ہی نہیں سکتا جنت جہنم کے اندر. اور جھوٹی قسم کھانا, آپ سمجھ لیں, جھوٹ بولنا, جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم میں کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کی قسم, یہ بھی گناہ. اگر اللہ کی قسم کھائی جھوٹ کے اوپر تو خدا کو گواہ بنا دیا جھوٹ کے اوپر. تو جو خدا کو جھوٹ میں گواہ بنائے اور روزے کی حالت میں بنائے تو کیا اس کا روزہ رہ سکتا ہے؟ میں خالی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پہلا روزہ کیا ہے زبان کا؟ اس زبان کو خاموش رکھو. اگر میرے سارے بھائی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وعدہ کریں گے, یہ کوشش کریں گے, جو کہ انسان ہے تو مکمل ضابطہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن نیت یہ کر لیں کہ حالت روزہ میں انشاءاللہ میری زبان خاموش رہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% روزہ ہو گیا. اب اگلا معاملہ, دوسرا ادب کیا بتایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ دوسرا ادب یہ بتایا کہ اپنے کانوں کو, ان کانوں کی حفاظت کرو, ان کو روکو برائی سننے سے. اب کانوں کو انسان کیسے روکے؟ زبان بولنا انسان تو اس کی قدرت میں ہے نا, لیکن سننا, یہ تو جو آوازیں آ رہی ہوں گی انسان سن رہا ہوگا, نہ چاہتے ہوئے بھی سن رہا ہوگا, اس کو کیسے روکے انسان؟ اب حالت روزہ میں موسیقی حرام, میں سن رہا ہوں بیٹا. میں ایک آپ کو حدیث سنا دوں, میرے خیال ہے سمجھنے کے لیے کافی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کسی صحابی رسول سے گناہ ہوا اور حکم ہوا کہ چلو اس کو سنسار کرتے ہیں. سنسار کرنے کے لیے چلے گئے, سنسار کر کے واپس آ رہے ہیں, میں مختصراً بتا رہا ہوں, تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے سن لیا, ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہا ہے کہ فلاں صحابی جس کو سنسار کیا گیا, ذلت کی موت مارا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, بڑا ناگوار گزرا. آپ چلتے رہے, آگے گئے تو ایک مردار گرا مرا پڑا تھا. مردار سمجھتے نا کہ وہ جانور کی جو حرام ہو, مردار پڑا ہوا تھا, بدبو اٹھ رہی تھی. کہا کہ اس کو کھاؤ. ان دونوں صحابہ کو بلایا, کھاؤ اس کو. صحابہ کہنے لگے یہ اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کو کاٹے کھانا حرام تھا, یہ تو مردہ ہے, بدبو سے اٹھ رہی, کیسے کھائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھانا اس غیبت کرنے سے بہتر ہے, یہ اس سے بھی, وہ غیبت اس سے بھی بدتر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں صحابہ کو, اور حالت روزہ کے اندر انسان کسی کی غیبت کر رہا ہوں. اب ذرا اور غور کیجئے گا, اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, امام غزالی نے اس کی طرف توجہ دلوائی
کہ کرنے والا ایک تھا غیبت، دوسرے نے غیبت کی نہیں تھی، دوسرے نے سنی تھی، اسی لیے حکم کیا نکلا اسلام کا؟ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ رمضان کے دور کے اندر، روزوں کی حالت کے اندر چغل خوروں کے درمیان بیٹھنا، جھوٹے لوگوں کے درمیان بیٹھنا، غیبت کرنے والوں کے درمیان بیٹھنا، کیا ان حالتوں کے اندر بیٹھنے سے روزہ محفوظ رہے گا؟ کہ پھر وہ تمام باتیں جن کا زبان سے کہنا حرام ہے ان کا کانوں سے سننا بھی حرام ہے، تو حالت سب سے بہتر کیا رہی روزے کی؟ گوشہ نشینی، خلوت کے راستے، رب سے تعلق، قرآن سے تعلق، حدیث سے تعلق، مطالعے سے تعلق۔ رمضان کی حالت کے اندر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ذرا تیسری باتیں سمجھ لیں۔ ان آنکھوں کے بارے میں آیا کہ ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں، تیسرا ادب سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں میں۔ امام غزالی نے اعیال العلوم میں بیان فرمایا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور پھر ایک حدیث امام غزالی نے بیان فرمائی ہے کہ بری نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر، بری نظر، کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ اور اس کے اوپر ایک بہترین رسالہ بھی ہے مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کا، آنکھوں کی سوئیاں، اس حوالے سے انہوں نے موضوع پہ لکھا ہے۔ اتنی قباحتیں بدنگاہی کی بتائی گئی ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان اس سے باز نہیں آ سکتا، اور فرمایا کہ بڑے بڑے بزرگ اس گناہ کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ 80 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر ہے، جسم کے کسی اور عضو کے اندر گناہ کی سکت نہیں ہے، نگاہیں دیکھ کے خود کو گناہگار کر کے خدا کے گناہوں کا جو نام اپنے پر بار اٹھا رہے ہیں۔ غیر محرم کو دیکھنا، معصوم لڑکوں کو دیکھنا، ان کے حسن کو دیکھنا، بری اور بدکاری کی نظریں ان کے اوپر ڈالنا۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلی نظر تمہاری اپنی ہے، لیکن دوسری نگاہ شیطان کی نگاہ ہے۔ تو نگاہوں کو بچانا۔ اب ہوتا کیا ہے، روزہ رکھا اور فلمیں دیکھ رہے، جی روزہ گزر نہیں رہا، اور وہاں ناچ گانا غیر محرم سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ تو روزے کی حالت کے اندر تیسرا ادب اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، ان کو گناہوں سے روکنا، غیر محرم کو دیکھنے سے روکنا۔ جتنا انسان اپنے آپ کو غیر محرم کو دیکھنے سے روکے گا اتنا ہی اس کا روزہ حقیقی روزہ بندہ چلا جائے گا اور وہ حقیقی روزے کے قریب آ جائے گا۔ چوتھا ادب سننے ذرا، ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے، میں ذرا مختصر کروں گا۔ چوتھا ادب یہ کہ اپنے جسم کے باقی اعضاء کو بھی گناہوں سے روکنا، نہ قدم گناہ کی طرف جائیں، نہ ہاتھ گناہ کے لیے اٹھیں۔ زبان بھی روک لی، کان بھی روک لی، آنکھ بھی روک لی، لیکن ہاتھوں سے رشوت لی جا رہی ہے، ہاتھوں سے غیر محرم کو چھوا جا رہا ہے، قدموں سے چل کے سنیما گھر کی طرف جا رہے ہیں، قدموں سے چل کر گناہ کے راستوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جسم کے باقی اعضاء بھی تو روزے میں ہے نا، تو باقی اعضاء کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی پابند کرنا، ان کو بھی روکنا، تاکہ انسان اپنے آپ کو روک سکے۔ 4 ادب سمجھ میں آ گئے؟ زبان خاموش، نگاہیں جھکانا، کانوں کا خیال رکھنا، اور جسم کے باقی اعضاء کو، یہ 4 چیزیں۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز بڑی اہم ہے جی۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو تو حلال روزی سے روزہ کھولنا اور کم کھانا۔ حلال روزی سے روزہ کھولنا اور کم کھانا۔ حلال روزی سے روزہ کیوں کھولنا؟ بندہ روح بیمار ہے نا، اس کی طاقت کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور حرام کیا ہوتا ہے؟ حرام تو روح کے لیے زہر ہے۔ افطار کے وقت میں نے زہر سے روزہ کھول لیا تو روح میری زندہ رہے گی؟ مر جائے گی، میری روح زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر میں کم کھانا، ذرا غور سے سنیے گا حدیث میں کیا آتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین کو بھری ہوئی چیزوں میں حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، بندہ ٹوٹ پڑتا ہے اس کے اوپر۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن سمجھ لیں کہ کھانے سے حیوانی وجود طاقتور ہوتا ہے، بھوک سے نورانی وجود طاقتور ہوتا ہے۔ تو افطار کے وقت مجھے کس کو طاقتور کرنا ہے؟ روحانی وجود کو۔ جو ضرورت کے تحت کھا سکتے ہو کھاؤ، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول کی حدیث سنگی نا، ایک حصہ خالی چھوڑو، ہر کھانے میں خالی چھوڑو، ٹوٹ نہ پڑو کھانوں کے اوپر۔ 5 ادب آ گئے، اور آخری ادب سمجھانا چاہتا ہوں۔ چھٹا ادب یہ تھا کہ افطار کے وقت، اب میں اس کی فضیلت کیا بیان کروں افطار کے وقت کی، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں نے محسوس کیا، میں نے یہاں ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے۔ افطار کے وقت خوف اور رجا کی کیفیت طاری ہو۔ 2 باتیں کی امام غزالی نے۔ خوف کس بات کا؟ روزہ رکھا تھا اور کتنی احتیاطیں تھیں، ان احتیاطوں میں سے کوئی بھی احتیاط قائم نہیں رہی تو میرا حقیقی روزہ تو مر جائے گا، ظاہری روزے کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ خوف کہ ایسی کوئی خطا مجھ سے سرزد نہ ہو گئی ہو۔ لیکن رب کائنات نے ایک بڑا زبردست بندوبست کیا ہوا ہے
کہ افطار کے وقت جب طعام سامنے رکھا ہوا ہے، گھڑیاں آ گئی ہیں، بندہ طعام پہ نہیں ٹوٹتا، خدا کی طرف دیکھتا ہے، رجوع کرتا ہے، خوف اور رجا، رجوع کرو رب کی طرف، امید سے رجوع کرو، اور خدا کو گڑ گڑا کے روزے کے وقت یہ کہو افطار کے وقت، اے اللہ اس روزے میں کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دے میری اس خطا کو، اور میرے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، کیونکہ یہ روزہ جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، مجھے جنت چاہیے میرے رب کائنات۔ تو اس افطار کے وقت خوف اور رجا کی کیفیت اگر طاری ہو جائے تو انسان کو وہ حقیقی روزہ مل جاتا ہے۔ میں نے دو قسم کے روزے بیان کر دیے، ایک ظاہری اور ایک حقیقی۔ ایک قسم کا روزہ رہ گیا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن مختصر تو بتا دوں آپ کو، ورنہ آپ بولیں گے بھائی ایک بات آپ نے چھوڑ دی۔ آخری بات سن لیں، وہ جو تیسرا درجہ ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کا روزہ، اور جس کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ انبیاء کا روزہ ہے اور صدیقین کا روزہ ہے، اولیاء اللہ کا روزہ ہے۔ یہ روزہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اعلیٰ ترین درجے کا روزہ، اعلیٰ ترین اجر سے بھرپور روزہ، اور یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں غزالی فرماتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہے، ایک اضافی شرط ہے، صرف ایک اضافی شرط ہے۔ وہ اضافی شرط کیا ہے کہ حالت روزہ میں دل اور دماغ میں برائی کی سوچ اگر پیدا نہیں ہوئی آج کے اس روزے میں تو یہ روزہ اعلیٰ ترین درجے کا روزہ کہلائے گا۔ دل اور دماغ میں آج کے روزے میں برائی کی سوچ پیدا نہیں ہوئی، ایسا روزہ رکھ لو کہ صبح سے لے کے رفتار تک کام میں بھی لگو رہو، محنت بھی کرتے رہو، دکان میں بھی جاؤ، روزگار میں بھی جاؤ، نوکری میں بھی جاؤ، سب کچھ کرو، لیکن اس حالت روزہ میں گناہ کی سوچ اگر پیدا نہیں ہوئی ان گھنٹوں کے اندر تو یہ روزہ اعلیٰ ترین درجے کا روزہ بن جائے گا، جو صدیقین کا روزہ ہے، اولیاء اللہ کا روزہ ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ بتائیں کہ ایسا روزہ چاہیے نہیں چاہیے؟ ایسا روزہ چاہیے سب کو، تو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے روزے سے کوشش کریں گے کہ حقیقی روزہ بن جائے تو یقیناً آگے چل کے جو ہمارے روزے ہوں گے وہ اعلیٰ ترین درجے کے روزوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج یہ نیت ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے اس رمضان کے سارے روزے رب کائنات ہمیں اعلیٰ ترین درجے کے روزے عطا فرما دے، چونکہ میرا رب کائنات کا تب ایمان ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو نہیں دیکھتا، ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ آج نیت کر لی، رمضان سے پہلے فوت ہو گئے تو اللہ نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ ہمارے عمل کا انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھے گا، اور رمضان کے روزوں کا اور اعلیٰ ترین روزوں کا اجر ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ بس اسی لیے آج کی اس محفل کو رمضان کے روزوں سے پہلے رکھا گیا کہ آ جائے نیتیں کر لیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ روزے نصیب فرما دے جو اعلیٰ ترین درجے کے روزے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یا رب ذوالجلال، اے پروردگار، ہم نے اس رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے استقبال رمضان کا جو یہ پروگرام رکھا تھا، اس درس قرآن کے اندر ہم نے جتنی محفل باتیں سنی، جو قرآن کی آیتیں ہم لوگوں نے یہاں سنی، جو احادیث رسول ہم نے یہاں پر سنی، ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے روزوں کے حوالے سے ہمیں حقیقتوں کا علم ہی نہیں تھا، ہم تو ظاہری روزوں پر قناعت کیے بیٹھے تھے۔ اے رب ذوالجلال، عمر کے سارے روزے ہم نے ضائع کر دیے۔ اے پروردگار، تیری بارگاہ سے یہ امید کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر حقیقی اور اعلیٰ ترین درجے کے روزوں میں تبدیل فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، آئندہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لانے والا اور انقلاب لانے والا روزہ بیان فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، تو ہمیں حقیقی اور اعلیٰ ترین درجے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، تو ہمیں ایسی نیتیں اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا صرف حاصل کر سکیں۔ یا رب ذوالجلال، ان قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روزہ تو ہماری روح کی تقویت کے لیے ہے۔ اے رب ذوالجلال، تو ہماری روح کو اتنا قوی بنا دے کہ وہ معصیت کے کاموں کی طرف جا بھی نہ سکے اور سوچ بھی نہ سکے۔ اے رب ذوالجلال، تو ہمارے جسم پر ہمیں قابو عطا فرما دے، حیوانی وجود پر ہمیں قابو عطا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، تو ہماری زبان پر ہمیں قابو عطا فرما دے، ہماری نگاہوں پر ہمیں قابو عطا فرما دے، ہماری سماعتوں پر ہمیں قابو عطا فرما دے، ہمارے وجود کے تمام اعضاء پر ہمیں قابو عطا فرما دے، ہمیں ان کو تیرا تابع اور فرما بردار بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔